بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 بار یہ کلمہ پڑھ کر دم کر دیں، پتھر دل بیٹا بھی موم بن جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر خود معافی مانگے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا ایک سلگتا ہوا دکھ بن چکا ہے۔ اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب وہی اولاد جوان ہو کر نافرمانی پر اتر آئے تو والدین کی ہستی بستی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج کئی گھر ایسے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہے، عالی شان محل جیسے مکانات ہیں اور شہرت کی کوئی کمی نہیں، لیکن ان کے والدین کے سر معاشرے میں اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے قربان کر دی، آج وہی بیٹا اس کے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیندیں بیٹے کے سکون کے لیے وار دیں، آج وہی بیٹا اسے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ یہ وہ قرب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مایوس نہ ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہر دکھ کا مداوا رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ مبارک کلمہ بتائیں گے جسے صرف 11 بار پڑھ کر دم کرنے سے کایا پلٹ جائے گی اور آپ کا وہی بیٹا جو آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت اور ان کی فرمانبرداری کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ محترم ناظرین، جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے بلکہ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ آج کل کے مادی دور میں موبائل فون، بری صحبت اور مغربی تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے بڑوں کا ادب ختم کر دیا ہے۔ والدین کو پرانا فیشن سمجھا جانے لگا ہے اور ان کی نصیحتیں بوجھ لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا کی تمام کامیابیاں اس وقت تک ہی ہیں جب تک والدین کی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اس گھر سے برکتیں اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس گمگشتہ سکون کو واپس لانے کا روحانی راستہ بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ یہ وہ سنہرا اصول ہے جو اگر آج آپ کی نسل سمجھ لے تو دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اسلام اس قدر سخت ہے کہ انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب حالات قابو سے باہر ہو جائے اور نصیحتیں بے اثر ہو جائیں تو پھر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ان اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے لوگوں کے دل بدل دیے۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب پر اثر کرتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے روحانی انوار و تجلیات آپ کے بیٹے کے دل سے سختی اور ضد کو ختم کر کے وہاں نرمی اور محبت پیدا کر دیں گے۔ وہ بیٹا جو کل تک گھر سے باہر وقت گزارتا تھا اور آپ سے بیزار رہتا تھا، وہ انشاءاللہ گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اولاد کی نافرمانی کے پیچھے کبھی کبھی نظر بد یا برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیوں اپنوں سے دور ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار کا مختصر عمل ایک ایسی طاقتور ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کی منفی توانائی کو ختم کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر غصہ کرنے یا انہیں کوسنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں اور اس مخصوص کلمے کا سہارا لیں۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ جب آپ اس روحانی عمل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے تو عرش معلیٰ سے رحمت کے فیصلے صادر ہوں گے۔ آج کے مقابلے کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے سکونی ہے، وہی والدین کامیاب ہیں جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، بری صحبت میں پڑ چکا ہے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اسے اپنا دشمن نہ سمجھے بلکہ اسے ایک مریض سمجھے جس کا روحانی علاج ضروری ہے۔ یہ کلمہ جو بتانے جا رہے ہیں یہ دلوں کو تسخیر کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ وہ بیٹا جو آپ کی نصیحت کو ٹھکرا دیتا تھا اب آپ کے ایک اشارے پر جان مارنے کو تیار ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے اور شفا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلے ہوئے دلوں کے لیے بھی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں وہ محبت دوبارہ لوٹ آئے گی جو برسوں پہلے تھی۔ والدین کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک آہ پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو مردہ زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے اور وہ پتھر دلوں کو موم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے، آپ کے بیٹے کے رویے میں وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے کہ کل تک جو بیٹا اتنا ضدی تھا وہ آج اتنا فرمانبردار کیسے ہو گیا۔ محترم ناظرین، والدین اور اولاد کا رشتہ اس دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد خالص بے غرض محبت پر رکھی گئی ہے، لیکن جب اسی رشتے میں دراڑیں پڑنے لگیں تو پورا گھرانہ ایک نفسیاتی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی نافرمانی محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پکار ہے۔
جس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم عنصر دعا ہے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنا صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے زور پر اپنی اولاد کی تقدیریں بدل ڈالی اور انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اتباع نے جواب دے دیا تو ان کی والدہ نے راتوں کو رو رو کر اللہ سے سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بینائی واپس لوٹا دی۔ آج کے دور میں اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا تو یہ وقت اس پر چیخنے چلانے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اس خالق کائنات کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دل سے برا نہیں ہوتا لیکن بری صحبت یا زمانے کی ہوا اسے بہکا دیتی ہے۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس 11 بار والے کلمے کا سہارا لیں۔ یہ کلمہ محبت کی وہ چاشنی ہے جو سخت سے سخت طبیعت میں بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں فرمائی وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ ان نصیحتوں کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور قدر دوبارہ جاگ اٹھے گی۔ بسا اوقات والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ محترم ناظرین، یاد رکھیے آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اولاد کا فتنہ بن جانا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے کلام سے مدد لینا ہے۔ وہ بیٹا جو آج آپ سے ہاتھ چھڑا کر دور جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اسی کلمے کی برکت سے کل آپ کے پاؤں چھو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل انسان کو اسلام کی آغوش میں لا کھڑا کیا تھا۔ دلوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سماجی مسائل میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے کردار کی وہ تصویر پیش نہیں کر پاتے جو انہیں ہمارا گرویدہ بنا لے۔ لیکن اگر آپ سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اب یہ روحانی نسخہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ 11 بار کا یہ عمل آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان موجود نفرت کی دیواروں کو گرا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ جب والدین اپنے رویے میں نرمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل آپ کے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے بیٹے کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوگا۔ محترم ناظرین، اس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے، اسے ایسے ہی ضائع نہ ہونے دے۔ اگر وہ آج نافرمانی کی ڈگر پر ہے تو اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر دے گا کہ کوئی بری طاقت یا بری صحبت اسے آپ سے دور نہیں کر سکے گی۔ آپ کا بیٹا خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو اسے اپنے والدین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جو کل تک گھر آنا بوجھ سمجھتا تھا اب اسے ماں کے قدموں میں جنت نظر آنے لگے گی۔ یہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا کلام پر حق ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ ان اقدار پر کھڑا کرنا ہے جہاں والدین کی عزت اور اولاد کی فرمانبرداری گھروں کا حسن تھی۔ یہ ویڈیو اسی مقصد کی ایک کڑی ہے۔ جب آپ اس عمل کو پوری یکسوئی سے کریں گے تو صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں سدھرے گا بلکہ آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جائے گا۔ گھر میں برکت، سکون اور محبت کی ایسی فضا قائم ہوگی کہ آپ کا ہر دکھ خوشی میں بدل جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے کی جانے والی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کلام کی روشنی میں ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو وہ تمام آداب اور طریقے معلوم ہو سکے جن سے یہ عمل اپنی پوری قوت کے ساتھ اثر دکھائے گا اور آپ کا بیٹا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن کر ابھرے گا۔ محترم ناظرین، کلام الہی کی تاثیر وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جب یہ کلام ایک تڑپتے ہوئے باپ یا ایک روتی ہوئی ماں کے دل سے نکل کر زبان پر آتا ہے تو عرش الہی بھی اس کو پکار کر لبیک کہتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے انگنت واقعات موجود ہیں جہاں نافرمان اولاد نے والدین کا جینا دو بھر کر دیا تھا، لیکن جب ان والدین نے اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور اس خاص کلمے کا سہارا لیا تو وہی اولاد وقت کے اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگی۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو توبہ سے پہلے ایک مشہور ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کی زمین کو اپنے کلام سے بدلا تو وہ تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کی زیارت کو سعادت سمجھتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر اللہ ایک ڈاکو کا دل بدل کر اسے اپنا ولی بنا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے بیٹے کے دل کو آپ کی محبت کی طرف نہیں پھیر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ضرورت اس یقین کی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ آج کے دور میں اولاد کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ گھر سے روحانیت کا ختم ہو جانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، انہیں بہترین اسکولوں اور کالجوں میں بھیجا، انہیں ہر آسائش مہیا کی، لیکن شاید ہم انہیں اس خالق سے جوڑنا بھول گئے جو دلوں کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اولاد کی صرف دنیا بنانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی آخرت اور ان کے اخلاق کی فکر کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔
جب آپ 11 بار اس کلمے کو پڑھ کر دم کریں گے تو یہ دراصل اس فرض کی ادائیگی کی ایک روحانی کوشش ہوگی۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے سینے میں موجود اس انا اور تکبر کو ختم کر دے گا جو اسے آپ کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نفسیاتی طور پر جب ایک نوجوان اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے نصیحتیں زہر لگتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا بولنا اسے مزید دور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا خاموشی سے مانگنا اسے واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کا اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے بد دعا۔ اس لیے کبھی بھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، بلکہ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ محبت کی وہ زنجیر ہے جو آپ کے بیٹے کو آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ وہ بیٹا جو آپ کو جواب دیتا تھا اب آپ کی آواز سن کر خاموش ہو جائے گا اور اس کے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ میں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور جب اولاد اپنی غلطی تسلیم کر کے ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ کی رحمت بھی ان پر برستی ہے۔ سماجی تانے بانے میں آج کل ذاتی آزادی کے نام پر اولاد کو اپنے والدین سے بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا، لیکن محترم ناظرین یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی قانون اللہ کے قانون سے بڑا نہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ والدین کا ادب واجب ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی غلط راستے پر چل پڑا یا کسی ایسی صحبت میں ہے جو اسے آپ کے خلاف بھڑکاتی ہے تو یہ 11 بار کلمہ اس کے گرد ایک نورانی حصار قائم کر دے گا۔ کوئی بھی بری طاقت اس حصار کو توڑ کر آپ کے بیٹے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ عمل آپ کے بیٹے کی سوچ کے رخ کو بدل دے گا۔ وہ جو آپ کے گھر کو جیل سمجھتا تھا اب اسے اسی گھر میں سکون ملنے لگے گا۔ محبت وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور جب یہ محبت اللہ کے کلام کے ساتھ مل جائے تو معجزات ہونے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ والدین کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تیری ماں اور چوتھی بار تیرا باپ فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پکار عرش تک نہ پہنچے۔ یہ 11 بار کا وظیفہ دراصل اس مرتبے کی بحالی کی ایک پکار ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کا تصور کر کے یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی روحانی لہریں اس کے دل کی سخت پردوں کو چیر کر اندر اتر جائیں گی۔ وہ پتھر دل بیٹا جو آپ کے آنسو کی قدر نہیں کرتا تھا اب آپ کی ایک آہ پر تڑپ اٹھے گا اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے گا۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ دیکھنا کتنا تکلیف دہ اس کا بیٹا اس کی عزت نہیں کر رہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ماں کی راتیں کیسے تڑپ کر گزرتی ہیں جب اس کا لال اسے آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مایوسی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل آپ کی زندگی میں وہ اجالا لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا بیٹا نہ صرف فرمانبردار بنے گا بلکہ وہ آپ کی خدمت کو اپنی جنت سمجھنے لگے گا۔ رزق، شہرت اور دولت سب اپنی جگہ، لیکن اولاد کا سکھ وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیتی ہے۔ ہم اسی روحانی گفتگو کو مزید گہرائی میں لے جائیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل تاثیر حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، ایک ماں کی ممتا اور ایک باپ کی شفقت وہ انمول جذبے ہیں جن کا نعم البدل کائنات کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہے اور جن کی ایک دعا عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل کتنا نازک ہے۔ آپ تو وہ شجرے سایہ دار ہیں جو خود دھوپ میں جل کر اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کا بیٹا آپ کی قدر نہیں کر رہا تو یقین جانیے کہ یہ وقت آپ کے ٹوٹنے کا نہیں بلکہ اپنے اس مرتبے کو پہچاننے کا ہے جو خالق کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کی ہر وہ رات جو اولاد کے غم میں جاگ کر گزری، آپ کا وہ ہر آنسو جو تنہائی میں نکلا، اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے صابر بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ یہی اولاد جس نے آپ کا دل دکھایا کل آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوں گی اور آپ کی ایک ایک دعا کی محتاج ہوں گی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے صبر اور تسلی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی اور ان کے بھائیوں کی بدسلوکی پر برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج کا اظہار صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کے اس حوصلے کو یاد کریں کہ کیسے اللہ نے برسوں بعد ان کے بیٹے کو نہ صرف واپس لوٹایا بلکہ اسے تخت شاہی پر بٹھا کر باپ کے سامنے جھکا دیا۔ بالکل اسی طرح یہ 11 بار کا عمل آپ کے صبر کا ثمر بن کر سامنے آئے گا۔ وہ بیٹا جو آج آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا وہ انشاءاللہ آپ کی دہلیز کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ آپ کا رتبہ تو وہ ہے کہ اگر آپ ایک بار صدقے دل سے ہاتھ اٹھا دیں تو فرشتے آپ کی آمین کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج کل سماجی بگاڑ نے اولاد کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہیں، چاہے اس میں والدین کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ لیکن محترم ناظرین، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جو اولاد آج اپنے والدین کو دکھ دے رہی ہے وہ کل اپنی اولاد سے وہی کچھ پائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ وظیفہ دراصل اسی مکافات عمل کے سلسلے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ جب باپ نے
अपनी उँगली पकड़ कर उसे चलना सिखाया, और जिस माँ ने उसे अपना जिगर का खून पिला कर पाला, वो उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहा है। ये कलमा पत्थरों में शगाफ़ डालने की ताकत रखता है। तो इंसानी दिल तो फिर गोश्त का लोथड़ा है। एक वालिद की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वालिद की कसम खाई है। और कसम है बाप की और उसकी औलाद की, जब रब ने आपकी कसम खाई है तो वो आपको कैसे रुसवा होने देगा। मोहतरम नाज़रीन, अब अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आपकी दुआ वो तीर है जो निशाने पर बैठेगा। ये 11 बार का मुख्तसर अमल आपके बेटे के बाग़ियाना मिज़ाज को मसमार कर देगा। वो बेटा जो घर को होटल समझता था और आपको सिर्फ़ ज़रूरत पूरी करने वाली मशीन, अब वो आपके चेहरे की ज़ियारत को अपनी ज़िंदगी का हासिल समझेगा। तौबा की खुशबू जब उसके दिल में उतरेगी, तो वो पुरानी तमाम तलख़ियों को धो डालेगा। आपका वो बेटा जो आपकी आँखों में आँखें डालकर बात करता था, अब नदामत से अपनी नज़रें झुकाकर आपके सामने खड़ा होगा। हमें अपने उन अज़ीम वालिदैन पर फ़ख्र है जो इतनी तकलीफ़ों के बावजूद अपनी औलाद का भला चाहते हैं। यही तो वो सिफ़त है जो आपको अल्लाह के करीब करती है। मोहतरम नाज़रीन, आपका टूटा हुआ दिल अल्लाह का पसंदीदा ठिकाना है। जब आप इस कलमे का विर्द करेंगे तो कायनात की तमाम खैर की कुव्वतें आपके बेटे की इस्लाह के लिए मुतहर्रिक हो जाएँगी। वो बुरी सोहबत, वो गलत नज़रियात, वो तमाम शैतानी वसवसे जो उसे आपसे दूर कर रहे थे, उस एक कलमे की तपिश से जलकर राख हो जाएँगे। मोहब्बत की फ़तह यकीनी है, और वालिदैन की मोहब्बत तो वो समंदर है जिसमें हर बुराई गर्क हो जाती है। आपने बस इन 7 दिनों में अपने यकीन को मुतज़लज़ल नहीं होने देना। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए कि अंधेरी रात के बाद ही रोशन सवेरा होता है। आपकी ज़िंदगी के दुखों की रात अब ढलने को है। ये 11 बार वाला अमल आपके घर के आंगन में खुशियों की ऐसी बहार लाएगा कि आपकी गुज़री हुई तमाम तकलीफ़ें एक ख्वाब बन जाएँगी। वो दिन दूर नहीं जब आपका बेटा खुद आपके पास आएगा, आपके हाथ चूमेगा और कहेगा, अम्मी, अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, मैं रास्ता भटक गया था। यही वो लम्हा है जिसके लिए हम ये सारी तगो-दो कर रहे हैं। हम इस रूहानी गुफ्तगू के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ उस अमल की हतमी तासीर और उसके मुकम्मल होने की खुशखबरी आपका इंतज़ार है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम और इस नूरानी अमल के आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं, जहाँ आपको वो मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगी, जिसके ज़रिए आप अपनी औलाद के नसीब को सँवार सकते हैं। औलाद की नाफ़रमानी एक ऐसा नासूर है जो हँसते-बसते घरों को उजाड़ देता है। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ने अपने कलाम में वो तासीर रखी है कि अगर ये कलामात पूरे यकीन के साथ पढ़े जाएँ तो पत्थरों में भी जान पड़ जाती है। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस अमल को निहायत ध्यान से समझना है। इस वज़ीफ़े के लिए सबसे बेहतरीन और बाबरकत वक़्त फ़जर की नमाज़ के बाद का है, क्योंकि ये वो वक़्त है जब फ़रिश्ते ज़मीन पर रहमतें तक़सीम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी मजबूरी की बिना पर आप इस वक़्त ये अमल ना कर सकें, तो दिन के किसी भी नमाज़ के बाद या रात को सोने से पहले भी अमल किया जा सकता है। शर्त सिर्फ़ ये है कि आप बावज़ू हों और आपका दिल अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो। इस अमल को शुरू करने से पहले आप अपने पास पानी का एक गिलास रख लें, या कोई ऐसी खाने वाली चीज़ जैसे खजूर या कोई मिठाई, यानी जो चीज़ आपका बच्चा शौक़ से खाता हो। आप इसको अपने पास रख लें। सबसे पहले आपने निहायत खुशू और खुज़ू के साथ 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी वो हम नमाज़ में जो पढ़ते हैं। दरूद पाक वो अज़ीम तोहफ़ा है जिसके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाज़िल फ़रमाता है। मोहतरम नाज़रीन, दरूद पाक की बरकत से दुआएँ कबूल होती हैं, और ये दरूद आपकी औलाद के लिए हिसार बन जाएगा। दरूद इब्राहिमी के बाद आपने कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास 3-3 मरतबा पढ़नी है। सूरतुल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरतुन नास कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इन 2 सूरतों की फ़ज़ीलत ये है कि ये हर किस्म के शैतानी वसवसों, नज़र बद और बुरे असरात को ख़त्म कर देती है। अक्सर औलाद की ज़िद और नाफ़रमानी के पीछे नज़र बद या शैतानी असरात होते हैं। ये सूरतें उनके दिलो-दिमाग को पाक कर देंगी। इसके बाद आपने 11 मरतबा वो मुइज़ाती कलमा पढ़ना है जिसका मैंने ज़िक्र किया था। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये वो कलमात हैं जो गमों को दूर करने और बड़ी से बड़ी परेशानी के हल के लिए इक्सीर है। मोहतरम नाज़रीन, एक माँ-बाप के लिए औलाद की नाफ़रमानी से बड़ी परेशानी और क्या होगी। जब आप अल्लाह को इसके इन नामों से पुकारेंगे तो वो आपके बेटे या बेटी के दिल को फेर देगा। आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने बच्चे पर फूंक मार दें, और इस पानी पर या खाने की चीज़ पर जो आपने अपने पास रखी थी उस पर दम कर दें। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि वही बच्चा जो कल तक आपकी बात सुनना गवारा नहीं करता था, अब उसके मिजाज में नरमी आ रही है। वो बेटा जो पढ़ाई से जी चुराता था या बुरी सोहबत में था, अब वो खुद अपने कदमों को नेकी की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करेगा। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल को आपने कम अज़ कम 7 दिन तक लगातार करना है, और सबसे अहम बात यह है कि आप खुद 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें। याद रखें, जब तक हम अपने खालिक के सामने सजदा रेज़ नहीं होंगे, हमारी दुआओं में वो कुव्वत नहीं पैदा होगी। नमाज ही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोलती है। आप नमाज़ पढ़कर अल्लाह करीम से रोकर दुआ मांगें, क्योंकि दिलों को फेरने वाला सिर्फ वही है। मोहतरम नाज़रीन, आपका बच्चा आपकी ज़िंदगी का असासा है, उसे मायूसी की नज़र ना होने दें। ये अमल आपके घर में खुशियों का वो सवेरा लाएगा जिसका आपने ख्वाब देखा था। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि दूसरे वालिदैन भी इससे फ़ायदा उठाएँ, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मुस्तनद और रूहानी वीडियोज़ मिलती रहें।
کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس عمل کا عزم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔